اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیمنزم. فیمنزم دراصل ہے کیا چیز؟ یہ دراصل ایک لیٹرل تھیوری ہے، فیمنزم کے نام سے جانی جاتی ہے. اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ ایکول رائٹ فار وومن اینڈ مین، مطلب جو مرد ہیں اور عورت ہیں ان دونوں کے لیے ایکول رائٹس ہونی چاہیے. جتنی رائٹس آپ مردوں کو دے رہے ہیں اتنی رائٹس آپ جو ہے عورتوں کو دے دیں. سو اس سمپل ڈیفینیشن کو ہم فیمنزم کا نام جو ہے دیتے ہیں. اب آپ ایک معاشرہ ہے جہاں پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر ہر قسم کے نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، ایجوکیشنل سسٹم بھی ہے، سوشل اکنامکس رائٹس بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. سب رائٹس جو ہیں یہاں پر ہم ایک معاشرے میں ہوتے ہیں، اور وہ سارے جس طرح مرد حضرات کے لیے ہوتے ہیں اس طرح فیمنزم میں یہ عورتوں کے لیے بھی جو ہے مختص کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل رائٹس یا ایجوکیشن رائٹس یا سوشل رائٹس جو ایک مرد کے ہیں اتنے ہی رائٹس جو ہے ایک وومن کے لیے بھی جو ہے ہونی چاہیے. اس کو شارٹلی ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں فیمنزم کی. دوسری سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو ہم دوسری سائڈ پر یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اسے اوپریس نہ کیا جائے. جو وومن ہیں ان کو پولیٹیکل سائڈ پر بھی، ایجوکیشنل سائڈ پر بھی، سوشل سائڈ پر بھی، اور جو جتنی بھی سائڈز ہیں، جو اکانومک سائڈز ہیں، ان سب پر ان کو اوپریس نہیں کیا جائے، بلکہ ان کو جتنے رائٹس آپ مین کو دے رہے ہیں اتنے رائٹ آپ کو چاہیے کہ آپ وومن کو دے دیں. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مین ڈومین مین ایک ڈومیننس کا کردار ادا کرتا ہے. تو فیمنزم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جتنے حقوق میل کے ہیں اتنے حقوق فیمیل کے ہونے چاہیے. تو ان سارے فینومیناز کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فیمنزم. دراصل یہ ٹرمینالوجی کہاں سے آئی؟ یہ ایچ آر فیرر تھے جو 1837 میں انہوں نے یہ جو تھیوری جو ہے ان کو جو ہے یہ انہوں نے جو ہے یہ تھیوری انہوں نے قائم کی تھی. اور اس کے مطابق بھی جو ہے فیمنزم میں یہ ساری چیزیں جو کہ ایک مرد کے لیے ہوتی ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. اب ہم دوسری طرف جب دیکھتے ہیں، اب دوسری سر پر دیکھیں، اگر فیمیل کو دیکھیں تو فیمیل کا لفظ جو ہے یہ دراصل بایولوجیکل کنسٹرکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل اور میل کے باڈی کے جو ڈفرینسز ہیں اس بیس پر ہم نے دو جو ہے سائڈس دیکھیں. ایک سائڈ کو ہم مرد کے کہیں گے اور دوسرے سائڈ کو جو بایولوجیکل ٹرمینالوجی میں ایک کو جو ہے ہم عورت کہیں گے. اس کے بعد ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے فیمنن. مطلب یہ کہ کہتے ہیں ایسی تمام خوبیاں جو کہ ایک عورت میں، فار ایگزامپل وہ کیئرنگ ہونی چاہیے، لونگ ہونا چاہیے، ایموشنل ہونا چاہیے، کوآپریٹو ہونا چاہیے، یہ نرم و نازک ہونا چاہیے، ان میں محبت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ ایک فیلنگ ہونی چاہیے، ایک خوشی کے جذبات ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں جو تمام چیزیں جو ہیں ان میں ہونی چاہیے پازیٹیو پرسپیکٹ کے لحاظ سے. تو اس کو ہم فیمنن کے نام سے جو ہے جانتے ہیں. اب جاتے ہیں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم گریک میں جاتے ہیں اور گریک میں دیکھتے ہیں کہ جب ایرسٹوٹل سے پوچھا جاتا ہے کہ what do you think about the woman، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ According to Aristotle, he told that women are imperfect creature. یہ الفاظ ایرسٹوٹل کے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطابق کہ یہ عورت جو ہے اگر مرد کے مقابلے میں ہم رکھا جائے تو مرد ایک کیئرنگ ہے اور ایک لونگ ہے، جبکہ وہ ساری پازیٹیوٹی مرد میں ہے، اور جہاں پر یہ عورت جو ہے یہ کس میں کیئرنگ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ساری نگیٹیوٹی وہ اس کی طرف لا رہے ہیں. تو اس لیے اس کو اس کریچر کا نام جو ہے وہ ایرسٹوٹل جو ہے دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم جوڈو کرسچینٹی کی طرف آ جائیں تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی فرسٹ چوائس نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد بی بی حوا کو جو ہے بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور عورت جو ہے وہ انفیریئر کی شکل میں جو ہے پیدا بھی ہوا ہے. تو اس لیے مرد کے حقوق جو ہے معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں اور عورت کے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں.
दूसरी बात वो करवाते हैं कि जो पहला गुनाह है वो भी औरत ने करवाया था, मर्द ने औरत के जो है करवाया था, किसकी बिना पर, औरत के बिना पर। तो यहाँ पर भी वो डोमिनेंसी शो कर रहा है कि यहाँ पर मर्द जो है वो डोमिनियन है और औरत जो है वो इंफीरियर की शक्ल में जो है इनके साथ साथ जो है चलती है। अब हिस्ट्री के बाद हम इसकी वेव्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म, कि ये वेव्स फेमिनिज्म से के इसका क्या मुराद है, ये क्या चीज़ है ये फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव का स्टार्ट शुरू होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और ये फर्स्ट वेव आई क्यों थी, वोटिंग राइट्स जो है वो वोटिंग राइट्स के लिए जो है आई थी। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद जो है ये फर्स्ट वेव की शुरुआत होती है फेमिनिस्ट की। और यहाँ पर ये फर्स्ट वेव जो जिसके साथ मुंसलिक किया जाता है वो है वोटिंग राइट को। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल है सफरेज। सफरेज का मतलब भी यही है कि वोटिंग राइट्स देना। तो सबको वोटिंग राइट्स देना, ये इस फेमिनिस्ट की जो है ये फेमिनिज्म की जो है ये पहली वेव थी जिसमें वोटिंग को जो है इन्होंने वोटिंग राइट जो है बिल्ड किया औरतों के लिए। और इसमें चंद जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम आते हैं इसमें, वो नंबर वन एनी ब्रेड स्ट्रीट है, दूसरा एपरा बेन है, तीसरा वोल्स्टोन क्राफ्ट है। अब इनमें जो है जो वोल्स्टोन क्राफ्ट है, इनको ब्रिटिश जो फेमिनिज्म है इसकी ग्रांट माँ भी जो है इनको कहा जाता है। क्योंकि इसने फेमिनिज्म के लिहाज से जो है किताब लिखी थी जिसका नाम था विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन्स स्ट्रक्चर। तो ये किताब जो है इन्होंने लिखा था और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इस बिना पर इसको जो है इसका जो फर्स्ट वेव है इसका इसको ग्रांड ब्रिटिश के दौर में जो है कहा जाता था। अब सेकंड वेव की तरफ आते हैं। सेकंड वेव में, पहले वेव में तो जो बात हुई वोटिंग की तरफ से कि वोटिंग होना चाहिए, सेकंड वेव में अब बात हो रही है लिबरेशन की तरफ। और इस दौर को गायनोक्रेटिसिज्म का नाम भी जो है दिया जाता है। अब इस वेव में तीन चीज़ों पर फोकस किया गया है। नंबर वन, के औरतें बच्चे पैदा करें या ना करें ये उनके राइट्स है। उनके राइट्स है कि वो पैदा करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं पैदा करना चाहते तब भी ठीक है। डेट इज नोन एज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की थ्योरी हमने जो है पढ़ी थी, जिसमें हर किसी को अपना एक राइट दिया जा रहा था। लिबरेशन यहाँ से निकला है और इसका मतलब ये है कि आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा जो है डिस्क्रिमिनेशन इन फैमिली। फैमिली में होते जो है उनको अपने राइट्स देने चाहिए। ये नहीं कि फैमिली में जो मेल हजरात हैं उनको अलग और फीमेल को अलग, नहीं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात जिसमें तीसरी बात है वो ये है कि वर्क प्लेस पर जहाँ पर वो जॉब करना चाहती है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मर्दों को अगर आपने इजाज़त दी है तो औरतों को भी जो है आप इजाज़त देंगे, सेकंड वेव के लिहाज से। दूसरा है डोमेस्टिक जो वायलेंस है, घर में जो आप जो जितने भी लोग हैं वो औरतों को मारते हैं वगैरह, तो ये चीज़ें भी जो है नहीं होनी चाहिए। आगे है कि मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल नहीं चाहती तो उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब इस सेकंड वेव का जो टाइमिंग है वो 1960 से 70 तक है, लेकिन ये इसके बाद भी जो है चलती रही है। ये कोई स्पेसिफिक इसमें टाइम नहीं है कि ये टाइम इसमें जो है सेलेक्ट किया गया है। लेकिन ये मेनली जो एक्टिव थी ये 1960 से लेकर 1970 तक ये वेव्स जो थे, सेकंड वेव ये जो है ये काफ़ी एक्टिव थी इसमें। अब ये वेव्स वगैरह, ये फेमिनिज्म की जो कंसेप्ट है ये वगैरह, या इस सेकंड वेव की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये अमेरिका से शुरू हुई थी। और वहाँ पर एक राइटर है एलन शोल्टर। इन्होंने एक जो है एक बुक लिखा था। यहाँ से एलन शोल्टर जो है वो, इनका जो नाम दिया जाता है वो शुरुआत की जाती है सेकंड वेव्स की तरफ से। तो और इन्हीं ने ये गायनोक्रेटिसिज्म को जो है कॉइन किया था। इसी सेकंड वेव में एक और बहुत बड़ा बड़ा नाम आता है जिसका नाम है कैरोल हेनेस्ट, जो कि उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो ये दो ऐसे नाम हैं जो सेकंड वेव में काफ़ी इन्होंने जो है इसमें काम किया हुआ है। यहाँ पर थर्ड वेव शुरू होती है 1990 से 2008 तक, और इसका जो मेन फोकस होता है वो इंडिविजुअलिज्म पर होता है। और इनमें जो सबसे ये इंडिविजुअलिज्म जो है ये किसने निकाला, ये कहाँ से आया,
تو اس پر جو سب سے پہلے نام سامنے آتا ہے وہ ریبیکا والکر کا ہے، اس کے بعد ایمی ریچرڈ کا آتا ہے، جیکولین روز کا آتا ہے، اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ جو ہے کام کیا۔ سیکنڈ اور تھرڈ ویو میں ایک بات بہت جو ہے ڈفرنس ہے، بگ ڈفرنس۔ سیکنڈ ویو میں صرف وائٹ گرلز کی بات کی جا رہی تھی، جبکہ تھرڈ ویو میں دونوں کی بات کی جا رہی تھی، وائٹ گرل کی بھی اور بلیک گرلز کی بھی۔ یہاں سے فورتھ ویو شروع ہوتی ہے 2008 سے، اور یہ شروع کیا تھا کیرا کورنے نے، اور اس کا ایک مشہور سا کتاب ہے جس کا نام ہے آل دا ریبل وومن۔ تو اس لحاظ سے اب یہ ویو جو ہے یہ ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کا زیادہ تر فوکس جو ہے سائیکالوجی پر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے فیمنزم پر لکھنا کس نے شروع کیا، تو وہ تھی سیمن ڈی بیور۔ سیمن ڈی بیور جو تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک ملکہ تھی کرسٹین ڈی پیزون۔ اب یہاں پر سوری یہ ملکہ میرے منہ سے نکل گئی، یہ ملکہ نہیں تھی، یہ عام عورت تھی، لیکن یہاں پر جب یہ بیوہ ہو گئی تو اور ان کی 3 بچے تھے تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فیمنزم پر جو ہے 3 بکس لکھے تھے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، تو ان لوگوں سے جو ہے یہ ابتدا ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پر کہ فیمنزم کرٹیسزم میں کون کون سے ٹائپ چل رہے ہیں آج کل، تو وہ ٹائپ سب میں یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلی ٹرم اس میں جو آتی ہے وہ ہوتی ہے گائنو کرٹیسزم۔ اب اس میں کیا ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایلن والٹر نے جو ہے اس کو جو ہے اس کو کوائن کیا تھا، جو کہ ایک امریکن تھی، اور اس سے پہلے اس کا جو ہے ہم نے ذکر کر لیا ہے۔ اب آتا ہے دوسرا ٹائپ، وہ ہے میٹیریلسٹ فیمنزم۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں اور وہ بھی فری میں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ زیادہ تر مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں پر مرد جو ہے وہ ڈومینین ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ وہ پیسے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ڈومینین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سائیکو انالیٹک فیمنزم۔ اس میں ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو سائیکولوجیکلی دبایا جائے اور ان دبانے کے بعد جو ہے ان سے کام کروایا جائے، تو یہ اس کا جو ہے ایک سمرائز ڈیفینیشن نکلتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کلچرل فیمنزم۔ اس میں کلچرل فیمنزم ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ مرد ہیں اور آپ مرد تو روتے نہیں ہیں، چاہے جو مسئلہ بھی ہو جائے، لیکن مرد تو روتے نہیں ہیں۔ عورت کی طرف آپ دیکھیں، عورت جو ہے وہ کائنڈ ہے، کوپریٹو ہے، پیار کرنے والی۔ اس میں ایسی بہت زیادہ چیزیں ہیں، ایسی بہت زیادہ خوبی ہیں عورتوں میں جو کہ مردوں میں نہیں ہو سکتی۔ پھر ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، جب آپ ان کو بیلنس کریں گے تو یہ سارا کلچر فیمنزم کی جو ہے طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم نے فیمنزم کے بارے میں کہیں، انشاءاللہ جب اگلا ٹاپک ہو تو میں اس کو بھی جو ہے اپلوڈ کر دوں گا۔ یہاں تک ہم نے اس ٹاپک کو جو ہے وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ شکریہ۔